کر دوں گا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کی جناب میں یہ عرض کرو کہ یہ کمبخت نہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نہ اللہ کے دین کو مانتا ہے، ہم تو مانتے تو ہیں ہم، تو اللہ سے کہو کہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو اوپر سے جواب آیا کہ وہ مانتا نہیں اس لیے نہیں چلتا، تم مانتے ہو پھر نہیں چلتے۔ ایک یہ ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ تمہیں زمین کے اندر خلافت دے دی جائے۔ میں یہ دونوں کو کرنے کو تیار ہوں، لیکن زندگی اپنی بدلنی پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی زندگی بدلی۔ جب زندگی بدل گئی تو اوپر سے پیغام آ گیا کہ ان کو کہو کہ اب میری کارروائی کو دیکھو اور بے غم ہو جاؤ۔ میں سوال کہا کرتا ہوں کہ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کارروائی کرے۔ اب اللہ نے کارروائی شروع کی، اللہ کیا کر سکتا ہے؟ ایٹمی دور ہے، وہ ایٹمی دور کیا کرے گا آپ کا؟ اگر ایٹم بنانے والوں کے ہاتھ جو ہے وہ اللہ خشک کر دے، ایٹم بنانے والوں کے ایٹم کو انہی کے اوپر پھاڑ دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ ایٹمی مادے ہی کو فنا کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ اب جب انہوں نے زندگی پلٹی تو اللہ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان سے یہ کہہ دو کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس وجہ سے میں خود کارروائی کر رہا ہوں، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کارروائی شروع کی۔ سب جانتے ہیں پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جو لوگ مصر گئے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، الاقصر مقام ہے، حیران ہو جاتا ہے آدمی اس جگہ کو دیکھ کر کہ پانی سے 25-30 فٹ اونچے محلات ہیں، پانی نیچے کے بجائے ان محلات میں اوپر چڑھ گیا۔ بلاؤ فوج کو، آپ کے یہاں بھی جب سیلاب آتا ہے فوج کو بلاتے ہیں، فوج کو بلایا گیا، انہوں نے کہا اس کا ایک حل ہے، یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے اس کا ایک حل ہے کہ وہ گدڑی پوش جو موسیٰ ہیں ہم بھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ بھی حکومت والے ہاتھ جوڑیں اور ان کو کہیں کہ اپنے رب کو کہیں کہ اس مصیبت کو ٹال دیں، کیونکہ اللہ کی کارروائی کو روکنا انسانی بس کی بات نہیں ہوتی، اور نبی کا سینہ ہماری طرح چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کا سینہ بہت وسیع رکھا ہوا ہوتا ہے۔ فرعون نے منت کی، فوج نے منت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ جو طوفان اور سیلاب تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ دو ہی باتیں آپ چاہتے ہیں نا، کہ ایک تو ہم ایمان لے آئیں اور دوسرا بنی اسرائیل کو ہم آزاد کر دیں، ہم یہ دونوں باتیں کر دیں گے، اپنے رب سے کہو کہ یہ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دیں۔ مگر آپ جانتے ہیں حکومت کا نشہ معمولی نہیں ہوتا، اچھے اچھے عقل مندوں کو پاگل بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ طوفان چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرو وعدہ پورا، کہنے لگے ایک دفعہ جادو کام آ گیا تو ہر دفعہ جادو کام آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، اور اللہ بھی بڑے حلیم و علیم ہیں، وہ بھی ایک دفعہ ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ موقع دیتے ہیں۔ اب جب یہ پھر اکڑا اور اس نے پھر گڑبڑ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا عذاب بھیجا۔ مکڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امداد کے لیے مکڑی بھیجی گئی تھی، اس کے محلات کے اندر جو لوہے کا سامان تھا اور پتھر کا سامان تھا وہ اس پر جا پڑی، اس کو چاٹنا شروع کیا اس نے۔ پھر اس نے فوج کو بلایا، فوج نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس سے کیسے نمٹے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم میدان میں اتر کے یوں کریں گے وہ کریں گے۔ بھائی اللہ ایسے وقت میں جب کہ کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ کارروائی کرتے ہیں، ہم اس سے کارروائی کرانے کو تیار نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا اچھا کر لو تم۔ پھر اس نے معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ بھی عذاب چلا گیا، پھر اکڑ گیا تو پھر جوؤں کا عذاب آیا۔ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ وہ جوؤں کا عذاب تھا کیا؟ بدن میں، کپڑوں میں، کھانے میں، پینے کی چیزوں میں، ہر جگہ جوئیں جو ہیں۔ یہ سارے آئٹم بنانے والوں کو اگر جوئیں چمٹا دے نا اللہ تو آپ کو سارا آٹویں دور کا پتہ لگ جائے گا سارا۔ اب جو بلایا فوج کو، انہوں نے کہا جی کھجا کے مر گئے ہیں، سارے خون نکل آیا ہے، ہماری تو خود تباہ ہو رہے ہیں، ہم ان کا کیا علاج کریں گے؟ میں یہ ساری تفصیل اسی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں یقین دے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جو کارروائی کرتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مگر کرتے ہیں اسی کے لیے جو اس کو ساتھ لے لیتا ہے اور اس کا بن جاتا ہے۔ جب قوم بدل گئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کر لیا تب اللہ نے کارروائی شروع کی، کیوں مسئلہ جو ہے وہ قوم کا ہے۔ ہم جو اللہ کو افراد پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں بزرگ ہے، یہ ہمارا فلاں پیر ہے اور یہ ہمارا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ جوؤں کا عذاب ختم ہو گیا، پھر اکڑ گیا، پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ وہ مینڈکوں کا عذاب کیا تھا؟ جس چیز پر کھانے کے لیے ہاتھ ڈالتے تھے، جس چیز کو پینے وہ مینڈک بن جاتا تھا، کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک،
1 منٹ کو مارے اس سے 10 اور منٹ پیدا ہو جائیں. یہ کفر جو ہے یہ تو اللہ کی ان کارروائیوں سے ٹوٹا ہے, کبھی انسانی اس سے نہیں ٹوٹا ہے کفر. ہم جس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم کچھ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے معافی مانگی تو آخری جو آیا وہ کیا ہے, وہ خون کا عذاب تھا. ناک سے خون, بدن سے خون, یہاں تک کہ بنی اسرائیل برتن میں پانی لے کر پی رہے ہیں اور فرعونی ان سے لیتے ہیں, وہ فوراً خون بن جاتا ہے, لوتھڑا بن جاتا ہے. کھانے کی چیز خون کے لوتھڑے, پینے کی چیز خون کے لوتھڑے, بدن سے خون, ناک سے خون, خون ہی خون. یہ کارروائی اگر اللہ تعالیٰ اس دور میں کفر کے خلاف شروع کر دے, کفر ٹھہر سکتا ہے؟ اس کا کوئی بنے تو مسئلہ طے ہونا. آخر اس نے کیا کہا, اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ تم ان بنی اسرائیل کو تو لے کر چلو, آگے اپنے مسئلے کو ہم سوچتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی نبی کتنا خیر خواہ ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے, تو بچ جائے گا, لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے سامنے نہ آنا, کیونکہ میرے سامنے اگر آئے گا تو بچے گا نہیں. کفر کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن مقابلے پر اگر آئے گا صاحب دعوت کو پھر نہیں بچ سکتا. حضرت موسیٰ اپنی جماعت کو لے کر علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر چلے گئے, مگر میں نے کہا نا کہ نشہ حکومت میں یہ پاگل ہوتے ہیں. وہ جو ارکان حکومت تھے, کہا کہ تم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی, وہی تو کام کرتے تھے, وہی مزدور تھے, وہی محنت کرتے تھے, ہم تو حکومت کرنا جانتے ہیں, کیسے تو نے ان کو جانے کی اجازت دے دی. اس کو اتنا اکسایا, اتنا اس کو ابھارا کہ وہ آ گیا جوش کے اندر, جیسے حکومت والے آتے ہیں جوش میں, اس جوش میں آ کے کہنے لگا اچھا یہ بات ہے, یہ چھوٹی سی جماعت ہے, جائیں گے کہاں, کیونکہ سمندر سے راستہ ان کا جاتا ہے ملک شام جانے کے لیے, ہم ان کو وہاں پکڑ لیں گے. اب یہ جس وقت وہاں پہنچ گئے تو بنی اسرائیل کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کے نوجوان وغیرہ, جیسے ان میں جوش جلدی ہوتا ہے اسی طرح سے ان کو گھبراہٹ بھی جلدی ہوتی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تو نکال لائے, یہاں آ کے پھنسا دیا, اگر آگے جاتے ہیں مغرقون تو غرق ہوتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں تو دشمن کا پورا لشکر میں ہتھیاروں کے آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, عربی زبان میں کلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے, نہ تم غرق ہو سکتے ہو نہ فرعون کی طاقت تمہیں پکڑ سکتی ہے. دلیل وہ دی جس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. کہا میں نہیں لے کر چل رہا ہوں, میرے ساتھ میرا رب لے کر چل رہا ہے, اور میرا رب ایسا قادر مختار ہے کہ نہ فرعون کی طاقت ہے کہ وہ پکڑے, نہ سمندر کی طاقت ہے کہ تمہیں غرق کرے. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اصل میں اللہ کی معیت سے یہ امتیں اوپر جاتی ہیں, اور اللہ کی معیت کو کھو دینے سے یہ امتیں نہیں جاتی ہیں. لیکن ان کی چیز جو ٹوٹتی ہے ہمیشہ وہ حکومت اور خلافت ٹوٹتی ہے. یہ بیچارے سب اس چکر میں رہتے ہیں کہ حکومت الہیہ بن جائے, خلافت الہیہ مل جائے, بس پھر امت کا حال بن جائے گا. ملے گی کیسے آپ کو؟ نظام میں بات طے ہے کہ آپ جب تک کہ دین پر نہیں آئیں گے آپ کو ملے گی نہیں. آپ کہتے ہیں جب مل جائے گی تو ہم دین پر آ جائیں گے, ہم پبلک کو دین پر لے آئیں گے. وہ کہتا ہے پبلک دین پر آ جائے گی تو میں دوں گا. تو یہ اب سے نہیں, یہ اختلاف اس امت کا اللہ سے بڑے عرصے سے چل رہا ہے. وہ کہتا ہے راستہ یہ ہے